ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر کسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات اکابرین علماء کرام، قابل صد احترام صدر اجلاس، سامنے تشریف فرما امت محمدیہ کے غیور نڈر اور بہادر ایمان والوں، عزیز طلباء، یہ پروگرام جو حضرت مولانا سہیل اختر صاحب کی کاوشوں، ان کی محنتوں، مشقتوں، جافشانیوں اور دن رات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے کہ مغربی اتر پردیش بالخصوص مظفر نگر میں تحفظ ختم نبوت کا بیڑا اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ مولانا سہیل اختر قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کی ذات عالی ہے تو ہمارے عزیز، لیکن کام بڑا اہم اور محترم شان اٹھایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب کائنات ان کی عمر میں صحت اور حوصلے میں خوب بلندی اور ترقی نصیب فرمائے۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت یعنی اللہ کے نبی جو آخری پیغمبر ہیں، ان کی آخری پیغمبری کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ڈاکو، جیب کترے، چور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب جو پاکٹ مارتا ہے کوئی تو وہ آتے ہیں تو بتائے گا نہیں سامنے بیٹھ کے میں پاکٹ ماروں، تیری پاکٹ صاف کر دوں گا۔ مجھ سے ہوشیار رہنا، بھائی آتا کوئی پاکٹ مار، وہ تو بالکل ایسا بھولا سیدھا سادہ شریف بن کے آئے گا کہ محسوس ہوگا اس سے شریف کوئی ہے ہی نہیں سکتی ہے۔ اب بالکل برابر میں پاکٹ مار کے جب چلا جائے گا، جب پتا چلے گا طوطا اڑ گیا۔ تو ایسے ہی ختم نبوت کے ڈاکو اور جیب کترے وہ لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اللہ والوں کا۔ یہ بس سوچنا کہ نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو کوئی الگ حیرت کا آئے گا۔ وہ آتا ہے مولوی والے ڈریس میں، وہ آتا ہے نبی والے چہرے میں، وہ چھپاتا ہے اپنی مکاری اور فریبی کو داڑھی کے پیچھے، وہ چھپاتا ہے اپنے الفاظ کے تمام گندگیوں کو قرآن مقدس اور احادیث طیبہ کی آڑ لے کر کے، اور پھر جب دیکھتا ہے سامنے والا مطمئن ہو گیا، الفاظ کے جادو سے متاثر ہو گیا، سامنے والا اپنی پگڑی اٹھا کر میرے قدموں میں رکھنے والا ہے، اب جیب نہیں کاٹتا، اب وہ جیب نہیں کاٹے گا۔ توجہ ادھر دیکھو، جب کوئی مقرر بولتا ہو اس سے خوبصورت کوئی اور نہیں ہے، چاہے منی گلزار آ جائے، مجھے دیکھو
سل دیں گے، نوٹ چلا جائے آ جائے گا، لیکن جب ایمان چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ سوچا کبھی؟ غور کیا اس پر؟ اچھا یہ بتاؤ، محمد نبی ہے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اگر کوئی نبی نہ مانے بولو بولو، ہاں۔ اب غور سے سننا، محمد نبی ہے، جس طرح محمد کو نبی ماننا لازم اور ضروری ہے، جزء ایمان یعنی ایمان ان کا بھاگ اور حصہ ہے، ایسے ہی محمد کو تمام نبیوں کا نبی ماننا بھی جزء ایمان ہے۔ محمد نبی ہے، ولیمت نبی اور نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہیں، مان گئے؟ اب تیسری چیز آ جاؤ، جس طرح محمد کو نبی ماننا لازم ہے، ایسے ہی نبیوں کا نبی ماننا لازم ہے، ایسے ہی محمد کو آخری نبی ماننا لازم ہے۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ پھر سمجھو، کوئی محمد کو نبی تو مانے کہ محمد نبی ہے، لیکن ہم آخری نبی نہیں مانتے، مسلمان ہوگا وہ؟ محمد کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے کہ میں نہیں مانتا یہ آخری نبی ہے۔ محمد کو نبی مانے لیکن یوں کہے محمد کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بن کے آیا ہے محمد سے لیکن محمد کے بعد آ سکتا ہے، آپ مانو گے؟ باپ کا دے بیٹے مانیں گے؟ بیٹا کا دے مولوی مفتی بن کے کا دے مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ بولو بولو، کیونکہ محمد آخری نبی ہے تو جھوٹا ہے۔ لوگ بات کر دیتے جھوٹا نبی، نبی تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا ہے وہ، نبی نہ لگانا، وہ جھوٹا ہے۔ اور آج نہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی کچھ الٹے اوباش آ گئے، کہنے لگے میں نبی ہوں۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی کچھ آئے اور آج بھی ہیں، اب سے کچھ پہلے بھی تھے۔ ایک پنجاب کا علاقہ ہے قادیان، وہاں سے ایک کھڑا ہوا گرو گھنٹال، نام اس کا مرزا تھا، وہ مرزا کھڑا ہو کے کہنے لگا میں نبی ہوں، مرزا قادیانی۔ ابھی ابھی کی بات ہے، اس دور میں ایک شخص ہے شکیل ابن حنیف، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، یوٹیوب پہ بہت چلنا، سوشل میڈیا پہ، وہ کا نام ہے اللہ کا نبی ہوں۔ ایک شخص ہے انجینئر، کیا نام اس کا مولانا؟ انجینئر مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی۔ اس کے الفاظ سنو گے تو مولویوں کے الفاظ بڑے اچھے نہیں، وہ حدیث سامنے رکھتا ہے اور حدیث پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ میرے دوستو، میں عام بات کیا کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ہمارے علماء دیوبند بار بار آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دھرم کی کتاب نہ پڑھو، دوسرے لوگوں کی بات نہ سنو، اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھو اور اپنے لوگوں سے مسائل سیکھو، اپنے لوگوں سے کتاب پڑھو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ ہم پتہ چلا کہ کسی دوسرے دھرم کی کتاب پڑھ لی، ان کی باتیں اچھی لگنے لگی، پتہ چلا کنورٹ ہو گئے، ادھر ہی چلے گئے۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، مرزا ہو یا شکیل بن حنیف ہو یا مرزا قادیانی کے گرگے اور چہرے ہوں، ان کی باتیں نہ سنو نہ پڑھو، سچائی کے ساتھ دل میں ٹھان لو کہ جیسے اللہ ایک ہے ایسے ہی محمد رسول اللہ آخری پیغمبر۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہہ کر آپ نے مہر لگا دی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، تقریباً 77 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں غزوات بھی ہیں اور سریات بھی ہیں۔ ان تمام جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے ہیں جتنے صحابہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں۔
کا انتقال ہو گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس نے دعوی نبوت کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے، مسیلمہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا. کتنا بڑا لشکر تھا؟ ابو بکر صدیق نے مقابلے کے لیے 13,000 مجاہدین کو بھیجا. 13,000 مجاہدین کو. اور میں آپ کو بتا دوں 77 جنگوں میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے ہیں، جس میں 700 ایسے تھے جو قاری قرآن اور حافظ قرآن ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. 1200 مسلمان شہید ہوئے ایک جنگ میں. تو میرے بھائیوں، تحفظ ختم نبوت کے بیرر کرے مولانا سہیل اختر صاحب نے جو یہ پروگرام کیا ہے ان بچوں کی کہ ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کسی کو اس مجمع سے کھڑا کر کے پوچھا جائے ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں سچائی بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ تو مولانا کا دو، یہ میرا نام ہے. میرا نام کیا ہے؟ زبیر کا رحمانی کا دو، یہ نام ہے. آپ کا دو شہر صدر ہے، یہ نام ہے. نام میرا زبیر احمد ہے. محمد کا، محمد رسول اللہ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر درود ہے، آپ کے القاب اور خطابات ہیں. آپ محمد نام جانتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض تو اس سے بھی آگے پہنچ جاتا، وہ اس سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے اور میں بتا نہیں سکتا وہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اپنی زبان سے کہو. محمد جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ محمد کہنے میں یہ دونوں ہونٹ 2 بار آپس میں بوسا لیتے ہیں، پپی لیتے ہیں. دو ہونٹ، دونوں ہونٹ آپس میں بولو 2 بار محمد محمد محمد. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ محمد لینے پر تیرے منہ میں جیسے اچار کا خیال آنے پہ منہ میں پانی آتا ہے، محمد کہنے پر تیرے منہ میں ایمان کا ذائقہ ہے. محمد جب تو کہے تو زبان سے نہیں، ہونٹ سے نہیں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ دل کے نہا خانے سے تو محمد ہے. مزاح کا محمد نام لے لے، کہو اس مزاح کے ساتھ کو منہ میں پانی آنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد نام ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اور اگر کوئی کہتا ہے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صاحب کسان تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، کھیت میں کام کر رہے تھے. وہ بزرگ اللہ والے، نام مجھے یاد نہیں، انہوں نے پوچھا اس کسان سے کہ چودھری صاحب اللہ کہے ہیں؟ یہ ایک ہے. کہا صحیح سوچ کے بتاؤ. کہ ایک ہے. کہا دیکھ لے، سوچ کے بتا. بس اس نے وہ بیلوں کے لیے جو پہلی لے رکھی تھی، پہلی لے کے مولوی صاحب کے پیچھے بھاگے کہ اللہ ایک ہے. اللہ تجھے مانتا بتاؤ مجھے اللہ کتنے ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا کوئی دلیل نہیں، بس اتنا ہے کہ اللہ ہے. تو ایسے ہی ہم نے جب مان لیا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے تو یہ گھٹی میں سما جائے. آپ کو تعجب ہوگا اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آتی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہماری عقل خود خبت ہو جاتی ہے کہ کیسے خبتی مسلمان ہے کہ یہ شکیل بن حمید پر کلمہ پڑھ رہے، یہ مرزا کو نبی مان رہے ہیں. تو میرے بھائی اس لیے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، یہ چیز آتی کب ہے بھائی؟ یہ چیز آتی کب ہے؟ یہ بیماری آتی کیسے ہے وہ بتا دوں میں آپ کو. یہ آتی ہے جہالت سے. یہ بیماری کیسے آتی ہے؟ ہاں، اور جہالت کسے کہتے معلوم ہے؟ ارے جہالت کسے کہتے معلوم ہے؟ بعض لوگ سوچتے پڑھنا لکھنا نہیں ہے جاہل ہے. جہالت اسے کہتے ہیں جو ہٹ دھرم ہو جائے. ہٹ دھرم، ایک وہ بے دھرم، ایک وہ ہٹ دھرم.
जो बेधर्म है उसको धर्म में लाया जा सकता, जो हट धर्म है उसे कहीं नहीं लाया जा सकता। हट धर्मी जहालत, इस जहालत की बुनियाद है कि इसका नुकसान ये होता है, इंसान किसी को भी खुदा मान लेता है और किसी के आगे भी सल्लत कर दिया करता है और किसी को भी नबी मान दिया करता है। लिहाजा जहालत को दूर करें। और जहालत की अलामत और पहचान का नाम क्या है कि मुनी जुबैर से अकीदत है, मुनी जुबैर ने जो कहा वही ठीक है, गलत कराओ या सही कराओ, जो मुनी जुबैर ने कहा वही ठीक है, न मैं किसी की नहीं मानने का, मुनी जुबैर ही सच्चा है। ये इब्तिदा है जहालत, ये पहचान है जहालत की। अरे मुनी जुबैर का बाबा भी बैठा ऊपर, उससे पूछ, अगर मुनी जुबैर की बात इन लोगों काबिलीन की बातों से मिलती है तो ठीक है, वरना मुनी जुबैर का भी गिरबान पकड़ा जाएगा। मुनी जुबैर खुदा नहीं है। मुनी जुबैर की जबान से निकला हुआ लफ्ज नबूवत के अल्फाज नहीं है, उसको कसौटी में परखा जाएगा, कुरान और हदीस से मिलाया जाएगा, अकाबिरीन उलमा के सामने वो बात रखी जाएगी। अगर बात मुनी जुबैर की उन सब के सामने सच सही है, हदीस और कुरान के हवाले से है, अकाबिरीन उलमा उन बातों को तस्लीम कर रहे हैं, तो आप मानो वरना ना मानना। समझ में बात आ रही? हिंदी में समझा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में। इतना समझाने वाले मौलवी नहीं मिलेंगे जो शुद्ध हिंदी में समझा देंगे। तो जहालत की ये पहचान है कि किसी आए को अपना सब कुछ मान लो। कसौटी में तो परखोगे, अगर कोई सोना दे, तवज्जो है, अगर कोई सोना दे और यूं कहे ये सोना है और इस वक्त रेट चल रहा है 80,000 का, 80,000 का रेट चल रहा और मैं तुझे 60,000 रुपये दूंगा, तो आप उस 60,000 वाले सोना को सोनार के पास ले जाओगे नहीं ले जाओगे भाई? चेक कराओगे, अब खरीदोगे ना? ताज्जुब है, सोना जिसकी कोई हैसियत नहीं, सोनार के पास ले जाओगे, परखोगे, जांचोगे, अब खरीदोगे, जेब से पैसे दोगे। और ईमान की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, कोई ऐरा नत्थु कहने, कोई कहते मानने की हम। अरे कुरान की आयतों पे, हदीस के अल्फाज पर अगर वो बात साबित नहीं हो सकती है, क्यों मानता है तू? लिहाजा ये आज़्म करो इंशाअल्लाह, नबी नहीं आएगा अब कोई, और नबी के रास्ते खुलते हैं यहीं से। मुनी जुबैर के पीछे मुसल्ला बांध के नियत बांध कर खड़े हो गए, मुनाही यहाँ से शुरू हुई। लिहाजा ये आज़्म करो कि वो कितना बड़ा मौलवी हो, वो मौलाना अरशद मदनी हो या कब्र से उठ के अशरफ अली थानवी आ जाए, अगर उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है तो हम मानेंगे इंशाअल्लाह। कहो मानोगे इंशाअल्लाह? हदीस में क्या है? हदीस में क्या है? मोहम्मद आखिरी नबी है, मानेंगे इंशाअल्लाह। कुरान में क्या है? मोहम्मद आखिरी नबी है, मानेंगे इंशाअल्लाह। अब करना क्या है? यहाँ से जाकर इन बच्चों को तो ट्रेनिंग दी गई, लेकिन बड़ों को, हमारे घर की खवातीन को पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमारे घर की खवातीन, सुन लो, कुछ जमात के साथी बैठे हैं, उनके घर की औरतें तो कुछ दीन के बारे में जानकारी रखती हैं, लेकिन जमात के साथी कितने होते समाज में? 2%, 1%। बाकी के घरों का हाल ये है, मुल्ला जी अजान हुई, अजान से पहले मस्जिद में आया, सबसे बाद में मुझे गया, और घर में बीवी, 18 साल की बेटी, 25 साल की बहू है, उन्हें कुछ पता नहीं अजान क्यों हुई, उन्हें कुछ पता नहीं अल्लाह एक है या 4 है, उन्हें कुछ पता नहीं मोहम्मद आखिरी पैगंबर है या नहीं है। न उनको उनकी माओ ने और बाप ने तरबियत दी और न उन्होंने कभी दीन की बात कही सुनी सीखी। अब ये लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालियां, जब उनको वहां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लालच दिया जाता है, खुदा की कसम सच्चाई के साथ बताना, मैं नमाज पढ़ाया नहीं गया मस्जिद में, घर चला गया, सो गया, सुबह उठा मस्जिद आया, 5 टाइम की नमाज में पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेटी को इस्लाम कौन सिखा रहा है? मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, कौन सिखा रहा? कौन सिखा रहा है? जब मौलवी नहीं सिखा रहा, नमाजी नहीं सिखा रहा है, तो आम आदमी, वो जो बच्ची है जो कल किसी और के घर में खाएगी, आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रही है, सच्चाई के साथ बताना। अरे तुम जमात वालों के हक तक है, उन्होंने 2-4 बात सिखा दी, किसी जलसे में फंस गए, वहां मौलवियों से सुन लिया,
जुमा में तुम एग्रीमेंट करवा लिए, पहले जाके फंस गए। इमाम साहब ने तो 4 दिन की बात तुम्हें सौंप दी। हमारी औरतें कहाँ फंसी? बाजार में, मंगल में, हाँ? अरे कहाँ? वो फंसी किसी मौलवी के पास, वो गई किसी जमात वालियों के पास, नहीं गई, कोई दीन की बात नहीं मिली। पता चला उसका भेजा, उसका दिल, उसका दिमाग सब कोरा है। अब कोरे कागज पे तू हिंदी लिख या मलयालम लिख या अरबी लिख या कुरान लिख या गीता लिख, जो चाहे लिख दे, क्योंकि तूने कोरा रखा है उसके दिमाग। लिहाजा अगर अपनी बच्चियों को, घर की खवातीन को चाहते हो कि वो हिंदुओं के बच्चे पैदा न करें, अगर वो हिंदुओं की आगोश में न जाए, तो खुदा वास्ते उन्हें दीन सिखाओ, उन्हें दीन सिखाओ। और उसका तरीका वक्त ज्यादा हो चुका 2 मिनट में। उसका तरीका यह है, आसान तरीका, सब मौलवी नहीं, सारे हाफिजी नहीं, सारे कारी नहीं, करो क्या, अपने घर में 15 दिन में एक दिन, समझो 15 दिन में एक दिन अपने मस्जिद के इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को टाइम लेके, हजरत 15 मिनट दे दो मेरे घर में, घर के तमाम जिम्मेदारों को, औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान सबको बिठाओ, इमाम साहब से कोई इमाम साहब बना लिया सुना दो, मेरे बच्चों को दीन बता दो, मेरे बच्चों को कलमा बता दो, मेरे बच्चों को 15 दिन में मर्द वालों 500 रुपए दिया करूंगा, 1000 का लिफाफा दो, 500 का लिफाफा दो, ताकि अगली दफा इमाम साहब खुद तैयार हो जाए। और पता चला मस्जिद में आके फतवे तो थे, इमाम साहब लंबा सफा, लंबी रकात, लंबी नमाज, पता नहीं क्या करते। और घर का हाल ये है कि घर में अपनी औरतों के सामने इस्लाम की बात तो दूर की बात है, अपनी चोंच नहीं खोल सकते तुम, तुम्हारे हालात है। अल्लाह ताला हम सबों को अक्ल सलीम, दीन की सही समझ और अपने घरों की सही फिक्र अता फरमाए। आमीन। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।